ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ایسے پروفیسر رکھے جاتے ہیں جو لوگوں کو الہاد اور دہریت سکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا کو ہی نہیں مانتے۔ بھئی کیوں خدا کو نہیں مانتے؟ اللہ اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ میں نے کہا اس کے سر میں ڈنڈا مارو، اس کا علاج کیجیے۔ اور جب یہ درد سے چیخے تو اس کو کہو کیا ہوا؟ کہتا تکلیف ہوئی، تو اس کو ہمیں دکھاؤ تکلیف کدھر ہے۔ تکلیف ہے سر میں لیکن وہ دکھا نہیں سکتا۔ معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن دکھا نہیں سکتے۔ اگر اس بنیاد پر اللہ کے وجود کا انکار کرنا ہے کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی ہمیں؟ کوئی دکھا سکتا ہے عقل کو؟ ہمارے جسموں میں روح موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی روح کو دکھا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں دیکھ کر آدمی کے علم میں آتی ہیں، کچھ کسی معتبر آدمی سے سن کر آدمی کے علم میں آتی ہے۔ میں نے اور آپ نے امریکہ نہیں دیکھا، لیکن اتنے معتبر لوگوں نے ہمیں بتایا کہ امریکہ نام کا ایک ملک ہے۔ ان معتبر سچے لوگوں کو سن کر ہم نے مان لیا کہ امریکہ ہے۔ میں نے اور آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جس مصطفیٰ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا۔ ہم نے اللہ کو مانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ ہم نے جنت کو مانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ معاف فرمائے، ناراض نہ ہونا، ہمارے سکول اور کالج کفر کے اڈے بنتے جا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان ماں باپ کی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری بیٹیاں ان کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے، نکال دو ان یونیورسٹیوں سے جہاں بغیرتی سکھائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو بغیرت نہیں بنانا، شرم اور حیا والا بنانا۔ مدرسے میں داخل کرو، بغیرتی کے اڈے بن چکے ہیں۔ بچی کو پڑھانا ہے پڑھاؤ، گھر میں اس کو پردے کے اندر پڑھاؤ۔ میری بچی عالمہ بن رہی ہے، گھر میں واٹس ایپ پر پڑھتی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، واٹس ایپ پر پڑھ رہی، کورس پڑھائے جا رہے ہیں، پڑھ رہی۔ اگر کوئی غیرت ایمانی رکھتا ہو، شرم اور حیا کے ساتھ بھی بچوں کو بچیوں کو دینی اور دنیوی تعلیم دلا سکتا ہے۔